سنو محمد اسماعیل شاہ کاظمی شہادت کے عنوان پہ بولے شہادت فاروق اعظم سبحان اللہ، شہادت عثمان غنی کمال عنوان، شہادت علی المرتضی بے مثال عنوان، شہدائے کربلا طویل داستان۔ لیکن سنو پردہ بیٹیوں، محمد اسماعیل شاہ کاظمی گفتگو کا آغاز اس جملے سے کر رہا ہے کہ راہ خدا میں اللہ کے نام پہ جان دینے والا، راہ خدا میں شہید ہونے والا پہلا کوئی مرد نہیں تھا۔ اللہ کی راہ میں جس نے جان کا نذرانہ دیا، جو راہ خدا میں شہید ہوئی سب سے پہلے، وہ بھی ایک عورت تھی۔ بڑا مقام ہے، کبھی اس کی شہادت سناؤں گا انشاءاللہ۔ آج میں اس عنوان کو ادھار رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سنو، آج میں ام المومنین سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سب کہیں رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی عظمت، منقبت، فضیلت میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ تھوڑی دیر ڈونگا بونگا والے میرے ساتھ ویسے بہت محبت کرتے ہیں، آج ایک سٹیپ اور محبت کا بڑھاؤ۔ تھوڑی دیر پنجاب پاکستان خیر بات کرو، ام المومنین کی شان سمجھنے کے لیے چلو تصورات کی دنیا میں ہم چلتے ہیں مکہ مکرمہ۔ پورے تصور میں میری بہنیں بھی ایک تصور لے کے چلیں۔ شہر مکہ ہے، عرب کی دھرتی ہے، مکہ مکرمہ میں ایک مالدار بی بی رہتی تھی، جس کو اللہ نے اتنی فراوانی عطا فرمائی تھی کہ اس بی بی کے گھر میں سونے چاندی کے برتن تھے۔ آپ ایستا ایستا سبحان اللہ کہہ رہے، میں آپ کی اماں کی شان بولنے لگا ہوں۔ بیبیاں ویسے بھی بات کو بڑی سنجیدگی سے لیتی ہیں، لیکن آج کی میری تقریر میری بیٹیاں اور محبت سے سنیں کہ میں تذکرہ بھی ایک بی بی کا کرنے لگا ہوں۔ سنو، عرب کی دھرتی شہر مکہ، ایک مالدار بی بی رہتی تھی، جس کے گھر میں سونے چاندی کے برتن، اتنی فراوانی کہ اس کے گھر میں نکرانیوں کی لائنیں، اتنی وسعت اللہ نے عطا فرمائی تھی کہ چھوٹے چھوٹے تاجر شہر مکہ کے اس بی بی کے مقروض رہتے تھے۔ مال تھا، دولت تھی، دھن بے بہا تھا، سونا چاندی انبار تھے، دراہم و دنانیر تھے، ہر قسم کی فراوانی تھی، زمانے میں ایک نام تھا۔ اور سنو، اس بی بی کی تجارت کے پورے عرب میں چرچے تھے، اس بی بی کا نام تھا سیدہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ، پوری موج میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور سنو، حضور کی پہلی زوجہ اپنی ماں کی شان پہ جب رضی اللہ تعالی عنہ کہو گے، خدا کی قسم آپ کا ایمان بڑھے گا۔ نام تھا بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ شیخ مفتی صاحب آپ کی نظر ایک بات کرتا ہوں، جس زمانے میں بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کے چرچے تھے، ادھر دیکھیے، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کے چرچے تھے، اسی زمانے میں شہر مکہ میں ایک جوان تھا، جس جوان کی صداقت، امانت، دیانت، شرافت، اس جوان کی سیرت اور اس جوان کی صورت کے بھی پورے عرب میں چرچے تھے۔ اس جوان کا نام تھا جناب محمد مصطفیٰ
تھوڑی محبت بولیے درود میں محمد مصطفیٰ. تھوڑا ساؤنڈ والے آواز صاف کر کے اور اٹھا لے، میرا گلا کم خرچ ہو. شاباش بیٹا. خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے چرچے تھے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کی عظمت کے چرچے سنے تو میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے خود پیغام بھیجا، پہل کی، آغاز فرمایا، پیغام بھیجا کہ اگر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس لائق سمجھے تو میں خدیجۃ الکبریٰ محمد مصطفیٰ کے عقد نکاح میں آنا چاہتی ہوں. میں خدیجہ محمد پاک کی بیوی زوجہ ہونے کا اعزاز چاہتی ہوں. پیغام کس نے بھیجا؟ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے. اور سنیے، جب حضور کے ہاں یہ پیغام پہنچا، علماء کرام اور دانشوروں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام کسی عام عورت کا پیغام نہ تھا، یہ پیغام عرب کی شہزادی کا پیغام تھا. حضور کے نام آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کے بزرگوں سے مشورہ فرمایا. ایک نام لیتا ہوں، مزہ آئے گا. حضور نے پہلا مشورہ سید الشہداء اپنے چچا حضرت امیر حمزہ سے فرمایا. میرا ایک تصور ہے، علماء کے حلقے میں بیٹھا ہوں، اللہ کمی بیشی مجھے معاف فرمائے، ہم مبلغین ہیں تو ہمارا رنگ ہوتا ہے بات کا. ایک میرا تصور یہ ہے کہ شہر مکہ میں ایک اجلاس طے ہوا، ایک میٹنگ قائم ہوئی، انعقاد پذیر ہوئی، سرداران قریش اکٹھے ہوئے، عنوان زیر بحث آیا، موضوع سخن یہی تھا، خدیجۃ الکبریٰ کا پیغام محمد مصطفیٰ کے نام. سنو تو سرداران قریش نے اس پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ پیغام تو کمال ہے، خدیجۃ الکبریٰ عرب کی شہزادی ہے تو محمد مصطفیٰ بھی تو عرب کا شہزادہ ہے. بزرگوں نے سوچا کہ خدیجۃ الکبریٰ کا بھی نام ہے اور محمد مصطفیٰ کا بھی نام ہے. خدیجۃ الکبریٰ کی تجارت کے چرچے ہیں تو محمد مصطفیٰ کی صداقت، سیرت و صورت کے بھی چرچے ہیں. ٹھیٹ سرائکی دا ایک جملہ گنو، وڈیریا آکھیا جو خدیجہ دا بھی نہ ہے محمد پاک دا بھی نہ ہے. خدیجہ بھی شہزادی ہے، محمد بھی شہزادہ ہے. اگر یہ رشتہ ہو جائے تو کمال پہ کمال آ جائے گا. سرداران قریش نے، وڈیروں نے، بزرگوں نے یہ رشتہ طے فرما دیا. طے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کو پیغام پہنچایا گیا. خدیجہ تم نے جو پیغام بھیجا تھا، کسی نے جا کے کہا خدیجہ اب تجھے مبارک ہو، ان قریب تو محمد مصطفیٰ کی بیوی بننے والی ہے. تھوڑی دیر ڈونگا بونگا چھوڑو، مکہ مکرمہ بیٹھے ہیں وہاں چلو. شہر مکہ میں ایک بارات چلی، تصور لیجئے، شہر مکہ میں ایک بارات چلی، جس بارات میں دلہا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ. اگر نظروں سے دیکھو تو میں یہ تصور دے دوں میری بیٹی ہو، ایک بارات آ رہی، دلہا جناب محمد مصطفیٰ ہے، حضور کے ساتھ دلہا کی ماں بن کے دودھ پلانے والی رضائی اماں سیدہ حلیمہ سعدیہ بھی ساتھ چل رہی تھی. حضور کے چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ بھی ساتھ آ رہے.
شیر خدا جناب علی المرتضی کے والد محترم بھی آ رہے تھے. آتے آتے وہ بارات سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر پہنچی. عقد نکاح ہو گیا, رشتہ ہو گیا. سنو جوانوں, بزرگوں, عزیز بچوں, پردادار بیٹیوں, محمد اسماعیل شاہ کاظمی کہتا ہے میں اس رشتے کے تقدس پہ قربان, میں اس نکاح کی عظمت پہ قربان, میں اس ہونے والے جوڑے کی شان پہ قربان, اس جوڑے کے کمال پہ قربان. یہ وہ نکاح شہر مکہ میں ہو گیا جس نکاح میں دلہن میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے, دلہا جناب محمد مصطفیٰ ہے. گھر والی خدیجۃ الکبریٰ ہے, گھر والا محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کتنی نصیب والی وہ بی بی جو بن گئی محمد مصطفیٰ کی بیوی, زوج رسول بن گئی, ام المومنین بن گئی. پہلی رات 40,000 دینار کی بھاری رقم میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے حضور کے قدموں میں ڈال دی. میرے آقا حیران, انگشت بدندہ موج میں فرمانے لگے خدیجہ میں محمد تو غریب عورت کا بیٹا ہوں, میری ماں تو سوکھا ہوا گوشت بھی کھا لیا کرتی تھی, میں تو یتیمی میں پیدا ہوا, آنکھیں کھولی باپ کا سایہ سر پہ نہ تھا, غربت میں زندگی کے ایام بسر کرتے رہے. خدیجہ 40,000 دینار اتنی رقم میرے قدموں میں کیوں ڈال دی؟ سنو, میری ماں نے مسکرا کے اعلان کیا میرے سرتاج محمد یہ سارے دنانیر آپ کے قدموں میں ڈال کے خدیجۃ الکبریٰ اعلان کر رہی ہے لوگوں آج کے بعد خدیجۃ الکبریٰ کا سارا مال بھی محمد کے نام پہ قربان ہے, خدیجۃ الکبریٰ کی جان بھی محمد کے نام پہ قربان ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذوق میں تھے, فرمایا خدیجہ میں محمد مال جمع کر کے خوش نہیں ہوتا, پہلے دن محمدی گھرانے سے خیرات چلے, ہم یہ سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیں, انفاق فی سبیل اللہ کر دیں, خیرات کر دیں. خدیجہ مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے, پھر خوشخبری سن, فرش پہ مصطفیٰ راضی ہوگا, عرش پہ خدا راضی ہوگا. میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے دن اتنی بڑی خیرات کی, پورے مکہ کے غرباء, فقراء, یتامى, مساکین, مستحقین آتے رہے. خدیجۃ الکبریٰ کا مال حضور کے اشاروں پہ اللہ کے نام پہ بٹتا رہا, تقسیم ہوتا رہا. میری پردادار بیٹیوں, سب سے پہلے راہ خدا میں خرچ کرنے والی میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, سب سے پہلے حضور کے نکاح میں آنے والی میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, سب سے پہلے حضور کو خوش کرنے والی میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ. سارا مال خرچ کیا, اب مال نہ رہا. دن ہے تو حضور کی غلامیاں ہیں, رات ہے تو حضور کی غلامیاں ہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ محمد پاک کی وفاداری میں, جان نثاری میں, رفاقت کا حق ادا کرنے میں, خدمت گاری میں لگی ہوئی. دن کے اجالے, رات کی تاریکیاں, حضور کی نوکریاں کر رہی ہے.
انہی ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے صاحب اولاد فرمایا، کچھ بیٹے اللہ نے عطا فرمائے۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے حضور نے اپنے ایک بیٹے کا نام جناب طاہر رکھا، ایک اور بیٹے کا نام جناب قاسم رکھا۔ اللہ میں تیری حکمت و قدرت پہ حیران و قربان، یہ کے بعد دیگرے اللہ نے وہ بیٹے سنبھال لیے، انتقال کر گئے، وفات پا گئے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب قاسم کی روح پرواز ہوئی۔ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کے آنسو نکل پڑے۔ آقا ایک نشانی تھی، آج مالک نے سنبھال لی، قاسم کا نام رہتا ہمارے نام کے ساتھ۔ سرکار نے موج میں فرمایا خدیجہ حوصلہ کر، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، مالک کی رضا پہ راضی ہو جا۔ قاسم تو چلا گیا، تیرے بیٹے قاسم کا نام محمد کے نام کے ساتھ کنیت میں ہمیشہ رہے گا، زمانہ یاد کرے گا۔ ابو القاسم محمد، ابو القاسم محمد، قاسم کا ابا محمد تھا، محمد کا بیٹا قاسم تھا۔ قاسم بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے، جناب طاہر بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے کچھ اور بیٹے بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ جناب ابراہیم کا بھی نام آیا۔ سنو، مالک نے بیٹے سارے سنبھال لیے، پردادار بیٹیوں سنو، جوانوں سنو، گھر والی خدیجۃ الکبریٰ ہے، گھر والا محمد مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے اس جوڑے کو 4 بیٹیاں بھی عطا فرمائی، یکے بعد دیگرے جیسے بیٹیاں پیدا ہوتی رہیں، حضور ان کے نام چنتے رہے۔ میرے آقا نے پہلی بیٹی کا نام بی بی سیدہ زینب، دوسری بیٹی کا نام بی بی سیدہ رقیہ، تیسری بیٹی کا نام بی بی سیدہ ام کلثوم، چوتھی بیٹی کا نام حضور نے سیدہ فاطمہ الزہرا رکھا۔ بولو بیٹیاں کتنی؟ ذرا سارے بولے، ذاکر ایک بیٹی کی للکار کر کر کے نا ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں۔ سنو، محمد اسماعیل شاہ کاظمی قرآن پڑھتے ہوئے کہتا ہے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے اللہ نے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، اور دانشوروں آپ کی بیٹیاں آپ کے لیے رحمت، میری بیٹیاں میرے لیے رحمت۔ اگر موج میں ہو تو ایک جملہ سنو، وہ بیٹیاں کتنی ذی قدر ہیں، کتنی شان والی ہیں، جو بیٹیاں رحمت للعالمین نبی کے لیے بھی رحمت بن کے تشریف لائی۔ کتنی بیٹیاں؟ زینب بنت محمد، رقیہ بنت محمد، ام کلثوم بنت محمد، فاطمہ الزہرا بنت محمد، 4 بیٹیاں اتنی ذی قدر ہیں۔ یہ گھرانہ ہے محمد مصطفیٰ کا، یہ گھرانہ ہے خدیجۃ الکبریٰ کا۔ زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اتنی خوشبخت ہیں جن کی ماں خدیجۃ الکبریٰ ہے، ابا محمد مصطفیٰ ہے۔ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک فرشتہ آیا، پیغام لایا، اقرا۔ حضور نے جب موج میں پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ پہلی مرتبہ جبرائیل کی آمد، پہلی مرتبہ نزول وحی، پہلی مرتبہ آمد قرآن۔ حضور نے سارا ماجرا جو دیکھا آپ پریشان ہو گئے،
حیران ہو گئے، لرزہ بر اندام، کپ کپی سی کیفیت۔ آپ غار ہرا جبل نور سے بڑی تیزی سے واپس چلتے 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 میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر قدم رکھا۔ نظر میری طرف ہے، نظر میری طرف۔ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ کی نگاہ پڑی، میرے سرتاج محمد آئے ہیں، دوڑ کے قدموں میں استقبال کے لیے پہنچی، لیکن بصیرت کی نگاہوں سے جب رخ مصطفیٰ کو دیکھا، چہرے انور سرخ تھا، پسینہ پسینہ تھا، کپ کپی کی کیفیت تھی۔ میری ماں حیران ہو گئی، میرے سرتاج محمد خیر تو ہے، پسینہ کیوں ہے، چہرے انور سرخ کیوں ہے، کاہے کی پریشانی ہے؟ سرکار نے فرمایا کچھ نہ پوچھو، زملونی دثرونی، کمبل یا چادر سجا دو، تھوڑی دیر آرام کے بعد، قدر سکون کے بعد پھر سارا ماجرا سنا سکوں گا۔ آتے ہی میرے آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہو گئے۔ میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے چادر تان دی، حضور آرام فرما رہے، سنو بچیو، حضور آرام فرما رہے، اور میری ماں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حضور کے قدموں میں بیٹھ کے محمد پاک کے قدموں کی تلیاں چوم چوم کے دعائیں کر رہی۔ اللہ میرے محمد دی خیر ہوے، اللہ میرے محمد کو ہر بری نظر سے بچانا، اللہ میرے محمد پاک کی حفاظت فرمانا۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ دعائیں دے رہی، حضور آرام فرما رہے۔ قدر سکون کے بعد اچانک آپ نے رخ انور سے چادر جو ہٹائی، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ سرہانے قریب آئی۔ آقا اب تو ماجرا سنائیے، کیا ہو گیا میرے سرتاج محمد؟ حضور نے سارا ماجرا سنایا، جبرائیل آیا، قرآن لایا، پیغام لایا۔ سنو میری ماں خدیجۃ الکبریٰ، تیری بصیرت پہ قربان، فراست پہ قربان، دانائی پہ قربان، بڑی متانت کے ساتھ دو زانو ہو کے باادب بیٹھ گئی۔ عرض کیا میرے سرتاج محمد، جو کلام آپ پہ نازل ہوا ہے سب سے پہلے زبان نبوت سے وہی قرآن مجھے آپ سنا دیجئے، تاکہ رہتی دنیا میں یہ نام رہ جائے، لوگوں رسول اللہ کی زبان اطہر سے جس ہستی نے پوری روئے زمین پہ، پوری دھرتی پہ جس ہستی نے سب سے پہلے قرآن سنا، وہ ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ پھر حضور نے موج میں قرآن سنایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ قرآن سنتی گئی، بڑی متانت سے عرض کرنے لگی۔ کچھ معروف روایتیں چھوڑ کے ذرا شارٹ کٹ جا رہا ہوں، سنو۔ بی بی خدیجۃ الکبریٰ بڑے ادب میں عرض کرنے لگی، آقا یہ کلام بتاتا ہے دنیا کا کلام نہیں ہے، یہ کلام تو اللہ کا کلام ہے۔ میرا محمد ابن عبداللہ نہیں رہا، میرا محمد آج سے رسول اللہ بن گیا ہے۔ حضور جس طرح قرآن سب سے پہلے مجھے سنایا، اسی طرح احسان کیجئے، میرے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ کے آقا سب سے پہلے آج نبوت کی زبان اقدس سے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیجئے، کلمہ بھی پڑھا دیجئے، تاکہ رہتی دنیا میں یہ بھی نام ہو جائے رسول اللہ کا کلمہ، جس ہستی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، وہ ہستی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔
بھئی اب میں اہم عنوان پہ آیا ہوں، آپ ذرا تھوڑی موج میں سب بولیے سبحان اللہ، اماں کی شان میں سب بولیے سبحان اللہ۔ اب سنیے بٹی صاحب، میرا جگر ہے، میں دو تین باتیں بڑی اہم دینے لگا ہوں، ساری تقریر اہم ہے لیکن خلاصہ ذرا سنیے۔ پردادار بیٹیوں سنو، میری بچیوں سنو، اہل پردہ سنو، دانشوروں قلب و جگر پہ نوٹ کرو، سب سے پہلے قرآن سننے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے قرآن کو تسلیم کرنے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے کلام اللہ کی تصدیق کرنے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے اسلام لانے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے ایمان لانے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلے حضور کے نکاح میں آنے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ہر آڑے وقت میں محمد پاک کا ساتھ دینے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ہر مشکل گھڑی میں حضور کے حوصلے بڑھانے والی بی بی سیدہ خدیجہ الکبریٰ، ساری ساری رات مصلی پہ کھڑی ہو کے جاگ جاگ کے تھک کے قرآن پڑھنے والی میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، سارا دن گرمی پہاڑ کے بڑے دنوں میں روزے رکھنے والی میری ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ، وفاؤں کی اخیر سیدہ خدیجہ الکبریٰ، محبتوں کی اخیر سیدہ خدیجہ الکبریٰ، مودتوں کی اخیر سیدہ خدیجہ الکبریٰ، الفتوں کی اخیر سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ سنو اللہ کی قسم 25 سال گزارے، کتنے سال؟ یہ پنکھے تھوڑے دونوں پنکھے ہلکے کرا دیں، تھوڑے ہلکے کرا دیں، یہ ہوا میرے گلے میں جا رہی ہے مسلسل، چلتے رہیں لیکن تھوڑی سی کم ہو جائے۔ اللہ اکبر یار، پوری محبت میں ہو تو ایک بات سنو، بی بی خدیجہ الکبریٰ نے 25 سال گزارے حضور کی خدمت میں۔ کتنے سال؟ سارے بولیں کتنے سال؟ میری بیٹیاں بھی یاد کریں، 25 سال حضور کے قدموں میں گزارے۔ توجہ، ایک وقت تھا امیر ترین بی بی تھی خدیجہ الکبریٰ، قرآن پر خرچ کرتے کرتے میری بیٹیوں ایک وقت آیا پورے مکہ میں غریب ترین بی بی ہو گئی خدیجہ الکبریٰ۔ اور سن، روزانہ میرے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی پہاڑیوں پہ چڑھ کے لوگوں کو قرآن سناتے، ناقدرے لوگ میرے محمد پاک کو پتھر مارتے تھے، حضور زخمی خون لہو لہان ہو کے جب شام میرے آقا واپس آتے، سلام ہے میری ماں خدیجہ الکبریٰ کے ظرف کو، سلام ہے میری ماں خدیجہ الکبریٰ کی وفا کو، آئے دن حضور زخموں سے چور چور کے واپس تشریف لاتے، اپنے دوپٹے پھاڑ کے محمد پاک کے زخموں پہ پٹیاں بھی کرتی تھی، میرے حضور کے حوصلے بھی بڑھاتی تھی۔ ایک وقت تھا عرب کی شہزادی تھی خدیجہ الکبریٰ، ایک وقت تھا سونے چاندی کے برتن تھے خدیجہ الکبریٰ کے ہاں۔ بیٹیوں سنو، آج یہ بھی وقت آیا بی بی خدیجہ الکبریٰ غریب ترین بی بی ہو گئی، گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہوتا تھا، پینے کو کچھ نہ ہوتا تھا، پہننے کو وافر مقدار میں کپڑے موجود نہ ہوتے تھے۔ حضور کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا اپنی ماں کے سامنے بھوکی بیچاری سو جایا کرتی تھی، گھر میں کوئی شے نہ ہوتی، کئی دن چولہے میں آگ نہ جلتی، کوئی فراوانی نہ ہوتی تھی۔
علم پہ علم آئے، دکھ پہ دکھ آئے، مصائب پہ مصائب آئے، پریشانیوں پہ پریشانیاں آیا، سنو میری پاؤ بیٹیوں سنو، اللہ گواہ بی بی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 25 سال گزارے، میری بیٹیوں نوٹ کرو 25 سال گزارے، امیر ترین تھی خدیجۃ الکبریٰ، پھر غریب ترین ہو گئی خدیجۃ الکبریٰ۔ 25 سال کے عرصے میں 25 سال کے عرصے میں جتنی بھی مشکل سے مشکل گھڑی آئی، علم پہ علم آیا، دکھ پہ دکھ آیا، مصیبت پہ مصیبت آئی، اللہ کی قسم ساری زندگی میں میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے کبھی بھی میرے حضور کو تانا نہ دیا تھا۔ تانا بولے 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 تانا، ہائے سرکی زبان دا ایک جملہ دیما اگر ذوق ہے چوبو 25 سال صبرانال گزارے، میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے میرے حضور سائیں کو کدیں بھی میڑا نہ دیتا۔ میڑا کبھی کبھی بڑی بڑی بیگمات بھی صبر کا دامن لبریز ہو جاتا ہے۔ بیٹیوں سنو، بڑی بڑی بیگمات کے صبر کے دامن لبریز ہو جاتے ہیں۔ کبھی تو بیوی تنہائی میں بیٹھ کے کہہ ہی دیتی ہے کہ میں کیا تھی تیرے پاس آ کے کیا ہو گئی۔ میری پردہ دار بیٹیوں اور عزیز نوجوانوں سنو، اس عظیم ہستی کا تذکرہ کر رہا ہوں۔ 25 سال گزارے، میرے حضور کو تانا نہ دیا، میرے حضور کو مینا نہ دیتا۔ اور سنو، مشکل سے مشکل گھڑیاں بھی آئیں، علم پہ علم بھی آئے، شیب ابی طالب، علماء طلبہ بیٹھے، محاصرے ہو گئے، لوگوں نے فائنل فیصلہ کر دیا کہ محمد مصطفیٰ کے گھر کوئی سہولت نہ پہنچے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، پہننے کو وافر مقدار میں کپڑا نہیں، قیامت سا سما پیدا ہو گیا، تنگ دستی چھا گئی، افلاس نے ڈیرے ڈال دیے، بھوک کی کیفیت آ گئی، لیکن میری ماں خدیجۃ الکبریٰ نے 25 سال کے عرصے میں میرے حضور سے کوئی مطالبہ نہ کیا، کوئی مطالبہ۔ پردہ دار بیٹیوں، خدیجۃ الکبریٰ ماں کی سیرت اپناؤ تو آج بھی ہمارے گھر جنت کے باغ بن سکتے ہیں۔ بیویاں جب فرمائش کرتی ہیں، لسٹ لکھی پڑی ہے، فلاں فلاں چیز لے کے آئے، ورنہ بس ورنہ کی خاطر یہ گیا بابو، سارا دن رشوت، سارا دن بدماشی، سارا دن غریبوں کا خون چوسنا، جتنے جرائم ہیں ان کے پیچھے بیویوں کی فرمائش ایک بہت بڑا المیہ ہے، بیویوں کے تانے بہت بڑا المیہ ہے۔